الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کا منبع تھے. چنانچہ ایک دن ایک دیہاتی مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اس نے اسلام قبول کیا. اور وہ جانے لگا تو کچھ صحن مسجد نبوی کا وہ خالی تھا. وہ یہاں سے باہر نکلا اور ادھر صحن میں وہ پیشاب کرنے لگ گیا، اس کو حاجت آ گئی. صحابہ نے دیکھا تو اسے روکنے کا ارادہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس حال میں اسے مت روکو. واقعی بعض انسان کی حالت ایسی ہیں کہ اس میں اسے ٹوکنا اور روکنا نہیں چاہیے. صحابہ بیٹھے رہے. جب وہ فارغ ہو گیا تو اسے بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ادب سے سمجھایا کہ دیکھو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر صاف ستھرا رہے. اللہ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر صاف ستھرا رہے. چنانچہ یہ عمل مناسب نہیں ہے اللہ کے گھر میں. وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑی میں نے غلطی کر لی. اسے جب احساس ہو گیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی سختی نہیں فرمائی. اب کچھ دیر وہ بیٹھا رہا. جب وہ جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کے واپس جا رہے، اس کے پاس سواری بھی نہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو ایک سواری ہدیہ کر دی کہ بھائی لو، یہ سواری اور اونٹ جو ہے، اور اس پر تم جاؤ تاکہ سفر آسان ہو. اور وہ اور زیادہ حیران کہ یہ کیسا، ابھی تو ملا تھا پہلی بار. تو اب اس نے کہتے ہیں اپنے قبیلے میں جا کر نا شور مچایا اور سب لوگوں کو جمع کیا، اپنے ماموں کو، چاچو کو، تائے کو، پھپھے کو، سارے، اور ان کو بتلائے کہ میں آج ایسی شخصیت سے مل کر آیا ہوں جس کے اخلاق ایسے ہیں. جب سارا واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ 300 سے تقریباً زائد لوگ اس کے گاؤں کے جو تھے نا، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. یہ اخلاق ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے بہترین اور عظیم اخلاق. جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بڑا دل چاہا کہ میں بیت اللہ کا دروازہ کھلواؤں اور اندر جا کے اللہ کی عبادت کروں، تو اس وقت بیت اللہ کی چابی ایک عثمان نامی شخص کے پاس ہوتی تھی. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، میرا دل بڑا چاہتا ہے بیت اللہ کے اندر جاؤں، اللہ کی عبادت کروں، دروازہ کھول دو نا. تو اس نے آپ کو دھتکار دیا، منع کر دیا. نبی علیہ السلام نے اس کو بارہا کہا، کئی مرتبہ. یہ دیکھو بڑا جیسے انسان پیچھے لگ، آپ نے اس کو کئی مرتبہ کہا کہ کھول دو نا دروازہ، میں تھوڑی دیر عبادت کروں. اس نے بولا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، کوئی دروازہ نہیں. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ جس حالت میں تم ابھی میرے سامنے کھڑے ہو نا، ایسے میں کھڑا ہوا ہوں گا، اور جس حالت میں میں کھڑا ہوں ایسے تم کھڑے ہوئے ہوگے. یہ وقت تم دیکھو گے. اب اس کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، عثمان کے ہاتھ سے چابی چلی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چابی جانے کی بات کریں. اس کو غصہ آ گیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے پلٹے تو بیت اللہ کو دیکھ کر آپ کے آنسو نکل گئے، اور آپ نے کہا کہ مجھے بالکل دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن اب میں یہاں کے رہنے والے مجھے مجبور کر دیں. اور آپ وہاں سے لوٹ نکلے. اور کہتے ہیں کہ واقعی جب فتح مکہ ہوا تو سارے بڑے بڑے رؤسائے مکہ، کفار، سردار سب موجود تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس عاجزی سے داخل ہوئے، پھر آپ نے کہا کہ بھئی عثمان کو بلاؤ.
تو یہی شخص عثمان کو لایا گیا، اور واقعی وہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں، اور آپ نے کہا عثمان چابیاں لے آؤ، اور وہ چابیاں لے آیا، آپ نے اس سے چابیاں لی اور آپ نے بیت اللہ کھلوایا اور اندر داخل ہوئے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اب سارے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے نا تو چابیاں ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں بیت اللہ کی خدمت مل جائے۔ تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات، ہر صحابی یہی چاہتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے دروازہ بند کروایا تو آپ نے کسی صحابی کو چابی نہیں دی، بلکہ آپ نے آواز لگائی اور کہا کہ عثمان کو بلاؤ، اور عثمان آ گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا عثمان، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب دیکھو میں تمہاری جگہ پہ کھڑا ہوں، چابیاں تمہارے پاس نہیں میرے پاس ہیں، اور تم میری طرح سے میری جگہ پہ کھڑے تھے، اور وہ وقت آ گیا دیکھ لیا تو عثمان حیران ہوا، واقعی جو بات انہوں نے کہی تھی ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور ہو گیا۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن عثمان جو عمل تم نے کیا تھا وہ میں نہیں کر سکتا، وہ میں چاہ کے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اخلاق ایسے تھے، یہ دکھانا، یہ ثابت کرنا۔ چنانچہ آپ نے عثمان کو چابیاں ہاتھ میں دیں اور کہا کہ یہ تو تیری نسل میں قیامت تک رہیں گی، اور دیکھ لیں اسی نسل میں اسی سلسلے میں وہ چابیاں اور قیامت تک جائیں گی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ان مولوی صاحب کہنے لگے میرا باہر ملک جانا ہوا، ایک انگریز ایسے ہی مسلمانوں سے تپا ہوا تھا، اور یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، اس کو گالی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے استعمال۔ تو وہ چاہتا یہ تھا کہ کوئی سی مولوی کو پکڑ لے اور کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتا۔ ایک مولوی صاحب جو مل گئے اس کو، انہوں نے واقعہ سنا، کہنے لگے اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب تمہیں پتہ ہے اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام پھیلے اصل میں تلوار کے زور پہ۔ میں نے کہا اچھا کیسے، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے، آج پہلی دفعہ پتہ چل رہی ہے بات۔ کہا کہ دیکھیں نا جو چند نوجوان اور جنگجو قسم کے اور لڑاکا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے تھے، تلوار کے ماہر تھے، بس ان کے بلبوتے پر انہوں نے اسلام پھیلایا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کو کس تلوار پہ انہوں نے تیار کیا تھا کہ میرے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ؟ یہ جو جماعت تھی صحابہ جو تلوار باز تھے، جنگجو تھے، ان کو کس تلوار نے ان کے قریب کیا تھا؟ تو اس نے تھوڑا دیر سوچ کے سمجھ کے جواب دیا کہ ان کو تو رسول اللہ کا جو اخلاق تھے نا وہ ان کے قریب لے آئے۔ تو مولوی صاحب نے بولا کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تلوار تھی کہ جس نے دلوں پر ایسا اثر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو ہے نا دلوں کے اوپر مدینہ والوں کے اثر تھا، تبھی تو وہ ایسے شیدائی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں بھی اخلاق کا کچھ نہ کچھ حصہ اور ذرہ جو ہے نا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم۔